हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक ऐसी दुआ आपको आज सिखाऊंगा, बताऊंगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब दुआओं में थी और जो मुश्किलात को जड़ से हल कर देती है। किसी भी टेंशन में हो, आपकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, अब हर बंदे की दिल में अपनी अपनी हाजात है। अभी आप आए हैं जो यहाँ पर, आप अपने दिल में अपनी मुश्किलात परेशानियों को रखे हुए हैं मुख्तलिफ, और कोई मर्द औरत ऐसा नहीं है, चाहे वो आलिम हो, जाहिल हो, अमीर हो, गरीब हो, कि उसको टेंशन ना हो दुनिया में। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक हस्ती, और वो जब टेंशन में आते, परेशानी में आते, तो ये दुआ पढ़ते थे। और इतनी मुजर्रब दुआ है कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इसकी रवायत करने वाले हैं, और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस आई है, ये दुआ भी आई है, और बड़ी आसान दुआ है, आप सबको आती है, लेकिन उसकी फ़ायदे का नहीं पता। अब जो है फ़ायदा हमने चूँकि आजमाया नहीं, हमारा यकीन उस पर कमज़ोर है। और अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आदमी हैं। घर में आपके खादमे खास थे, नौकर खास थे। हम तो नबी के नौकरों के भी नौकर हैं, हम तो नबी के गुलामों के भी गुलाम हैं। अब ये जुमला हर मुसलमान को अपने ज़बान से दिन में कहना चाहिए एक बार कम से कम, जब हमारा यकीन तब मजबूत होगा कि हम नबी के गुलामों के गुलाम हैं, नबी के नौकरों के नौकर हैं। बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा बन गया है कि नबी का ये नौकर, देखें नबी के नौकर जितने हैं ये, और अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जिसने 10 साल नबी की नौकरी की, गुलामी की, इनके पाँव के जूते की खाक को वली कोई नहीं पहुंच सकता, कुतब कोई नहीं पहुंच सकता। अब वो इतना मुकद्दस बंदा और वो इतनी शान वाला बंदा कि जिन्होंने नबी की नौकरी की है, नबी को पानी पिलाया, नबी के जूते उठाए, नबी के कपड़े धोए, नबी के कपड़े सेट किए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर दबाए, हजूर का सर दबाया। आप सोचिए कि आज किसी वली का, किसी पीर का, किसी मौलाना, किसी शेखुल हदीस का नौकर शान वाला होता है, सरकार दो आलम के नौकर कितनी शान वाले होंगे। अब वो फरमा रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, कहा मैं जब देखता हमारे आका को कोई मुश्किल पेश आती तो वो फौरन ये जुमला कहना शुरू कर देते और ये दुआ पढ़नी शुरू कर देते। तो वो दुआ आपको भी पढ़नी चाहिए। अब औरतें, मर्द, जब मुश्किल आती है, कोई मुश्किल है, आपको कारोबार की मुश्किल है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास जो है दुश्मन का खौफ है, आप पे केस बन चुका है, आप किसी और चीज़ में उलझ चुके हैं, परेशानी में, आपको जो शादी नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, आप कुछ भी चाहते हैं, जो आपको टेंशन में आ चुके हैं, टेंशन परेशानी को ख़त्म करने का इस दुआ से मजबूत कोई जरिया नहीं है। ये इतनी जामे अल्फाज है कि इसके अंदर इसमें आज़म के अल्फाज भी आ चुके हैं। और आप देखिए, हमें अल्लाह अपने नबी की ज़बान से सिखा रहा है कि मुश्किल आए तो झुकना अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं है। लोग क्या करते हैं, कब्रों पे सजदे करने शुरू कर देते हैं, लोग बुतों के आगे झुकना शुरू कर देते हैं, मखलूक के आगे अपना सर झुका देते हैं। नहीं, आप जानवरों को देखें। मैं एक छोटी सी मिसाल, मैं अफ्रीका के जंगलों में बहुत घूमा हूँ, बहुत फिरा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जब अभी मैं मलेशिया के दौरे से वापस पहुंचा हूँ, मैं चूंकि हर जगह जाता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि बाज़ अफ्रीका तो ऐसे लगता है जैसे दूसरा घर बन गया है, और मैं वहाँ बहुत सी चीज़ें सीखने और अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि मैंने बड़ा गौर किया इसका, जानवरों को मैंने खुद देखा, मैं आपको भी दावत फिक्र दे रहा हूँ कि आप देखिए, जंगल का बादशाह कौन है? शेर है ना। शेर भी मुंह नीचे करके झुक के खाता है, खाना ऐसे ही खाता है ना। और जंगल का बादशाह है, लेकिन मुंह नीचे करके पानी पी रहा है, मुंह नीचे करके खाना खा रहा है। अच्छा, टाइगर, चीता, आप हाथी, इतना बड़ा जानवर, और मुंह नीचे करके। और फिर आप बकरी को देख लें, ये आपके घरों में है, गाय आपके घर में है, भैंस आपके घर में है। आप ये गलियों में फिरने वाली बिल्ली को देख लें, ये डॉग को देख लें, आप हर जानवर को, हर परिंदे को देखेंगे, वो मुंह नीचे करके खाता है, पीता है। लेकिन अल्लाह ने हमें अशरफल मखलूकात बनाया, हमें कहा मेरे बंदो
میں نہیں چاہتا کہ تمہارا سر کسی جگہ بھی جھکے، تمہاری جبیں کسی جگہ بھی جھکے، تم نے منہ نیچے کر کے نہیں کھانا بلکہ کھانے کو اپنے منہ تک لانا ہے۔ یہ طریقہ ہے ہمارے لیے یا ہر ایک کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ میرا بندہ میں نے پیدا کیا اس کو اپنے لیے، میرا ہو کر یہ کسی کے آگے کیوں جھکے؟ چاہے روٹی کے لیے جھکنا ہو، چاہے پانی کے لیے، نہیں، پانی تمہارے پاس آئے گا، تمہارا ماتھا نہیں جھکے گا، لیکن شیر پانی کے پاس منہ لے کے جائے گا۔ جنگل کا بادشاہ صاحب کیا کریں گے؟ پانی کے پاس لے کے جائیں گے، لیکن ہم پانی کو اپنے منہ کے پاس لائیں گے۔ اور لیکن بدقسمت ہے وہ آدمی جو اللہ نے اتنا اسے عظیم بنایا لیکن وہ جھک جاتا ہے دروازوں پہ، قبروں پہ، مالداروں کے آگے، پیسے والوں کے آگے، دنیا والوں کے آگے، بتوں کے آگے، درختوں کے آگے۔ جس اللہ نے کھاتے پیتے وقت ہمیں سر جھکنے نہیں دیا، نماز جنازہ میں ہمیں رکوع اور سجدے کی اجازت نہیں دی، وہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور سے مانگیں، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکیں۔ تو اب یہ دعا ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں سکھا دی، اور اتنی مجرب دعا کہ حدیث کی مستند کتاب، سیاہ ستہ کی بہترین کتاب ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اور روایت کرنے والا 10 سال نبی کی غلامی، ویسے تو سارے صحابہ غلام ہیں لیکن یہ 24 گھنٹے غلامی کرتے تھے، گھر پہ رہتے تھے اور نبی کے خادم خاص تھے۔ تو وہ اب دیکھیں نا، آپ کو میں نے کہا خادم خاص، تو آپ نے سن لیا، بس ایسا ہی ہے نا، کیونکہ آپ پیدائشی مسلمان ہیں، آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں سارے مسلمان۔ جب محمد یوسف جو کرکٹر ہے، یوسف یوحنا پہلے تھے، جب عیسائی سے مسلمان ہوئے تو ان شروع کے دنوں میں میرے سے ملاقات ہوئی ان کی، تو مجھے کہنے لگے میرے اوپر جادو بہت ہو رہا ہے، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں جادو سے بچ جاؤں، مجھے واپس پلٹانے کے لیے کہ میں اسلام چھوڑ دوں۔ میں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، تو ان کو حضور نے یہ دعا سکھائی تھی۔ تو وہ کہنے لگے 10 سال خدمت کی ہمارے نبی کی؟ میں نے کہا جی 10 سال۔ کہتے 10 سال؟ اچھا، وہ بار بار یہ جملہ ایسے بول رہے تھے حیرت کے ساتھ کہ ان کے دل میں جو ہے اتنی محبت آ گئی تھی انس بن مالک کی کہ وہ کہتے تھے ہم تو خالی کوئی تھوڑی دیر کے لیے پیر دبائے تو ہم اسے مقدس سمجھتے ہیں، جو 10 سال خدمت کرتا رہا اس کی کیا شان ہوگی؟ وہ مجھے بار بار یہ جملہ کہتے رہے، میرا خود اتنا ایمان مضبوط ہوا کہ دیکھو یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے اندر کتنا جو ہے اس چیز کی حیرت ہے اور کتنی عظمت ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں 10 سال ہمارے نبی کی خدمت کی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، پہلے صحابہ اکرام کے بارے میں دل میں عظمت پیدا کریں، پھر آپ کو حدیث کا بھی مزہ آئے گا، پھر تلاوت کا بھی مزہ آئے گا، پھر نماز کا بھی۔ اگر دل سے نکل جائے گی یہ چیز تو پھر مزہ ہر چیزوں سے اٹھ جائے گا۔ تو ابھی مقدس مہینہ آ رہا ہے تو آپ کو عبادت کا مزہ تب آئے گا جب نبی کی خدمت والوں کی محبت آپ کے دل میں ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں حضور پریشان ہوتے تھے، ٹینشن میں آتے تھے، جب بھوک آتی تھی، جب حضور پر کوئی دشمن کا خوف آتا تھا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعا بار بار پڑھتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آتی ہے نا آپ کو، لیکن اس کی فائدے کا آپ کو اس طرح نہیں پتا تھا جس طرح پتا ہونا چاہیے۔ میرا مقصود یہ ہے، مجھے ابھی میں ملائیشیا میں تھا، وہ اردو بھی نہیں جانتے تھے، وہ وہیں کے لوکل تھے، انگلش خالی بولتے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ کی ٹرانسلیشن یہ کرا کے بیان سنتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ہمارا یقین اتنا مضبوط کر دیا کہ ہمیں قرآن اب پڑھنا آنا شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارا مقصود کیا ہے کہ وہی چیز ہے قرآن کی آیت کی، وہی حدیث ہے، لیکن آپ کے سامنے آپ کے فائدے کو سامنے رکھ کے ایسے بیان کرنا کہ انسان لالچی ہے بنیادی طور پہ، اور ہمارے نبی نے بھی جنت کے فائدے بتائے کہ روزہ رکھو یہ فائدہ، حج کرو یہ فائدہ، زکوٰۃ دو یہ فائدہ، نماز پڑھو یہ فائدہ، تو بندہ اعمال پہ آ جاتا ہے۔ اب یہ دعا اتنی مضبوط دعا ہے کہ آپ کو دنیا جہان کی کوئی پریشانی ہو، آپ کسی کے آگے نہ جھکیں، کسی سے مدد نہ مانگیں۔ کس سے مدد مانگنی ہے؟ اب آپ اسم اعظم کے 2 لفظ اس میں، یا حی، اب سارے پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ اکیلے پڑھیں گے تو برحمتک استغیث،
اگر میں آپ کے لیے پڑھوں گا جماعت میں سب کے لیے دعا کرتے ہوئے تو میں کہوں گا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اب آپ نے اکیلے پڑھنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ استغیث. اب آپ جو ہے یہ 100 بار پڑھیں، 7 دن پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پڑھ لیں نماز والا ابراہیمی. آپ کی دنیا کی ہر مشکل اللہ حل کر دے گا. 7 دن میں آپ چیک کر کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی خاص دعا ہے اور حدیث کی مستند کتاب میں ہے. الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور سب سے پہلے دنیا میں یہ دعا مانگی ہی ہمارے نبی نے ہے. تو جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے ان سے جامع کلمات کوئی نہیں ہو سکتے. اور آپ یہ دعا کریں. مجھے ایک شیخ نے جو بہت بڑے عرب عالم ہیں انہوں نے اس کی صنعت حدیث کی، اس حدیث کی بھی مجھے اجازت دی اور مجھے یہ حدیث کہا کہ میں آپ کو اس کی پوری صنعت سرکار دو عالم تک اجازت دیتا ہوں. تو یہ حدیث ہے، چونکہ میں اس کی اجازت لے چکا ہوں اور میری نسبت اس حدیث کی بھی حضور علیہ السلام تک پہنچتی ہے، تو یہ دعا کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اور آپ ساروں کی نسبت بھی یہ دعا پڑھنے میں سرکار دو عالم تک پہنچ گئی. اور انشاءاللہ اب جو آپ پڑھیں گے نا، دیگر بھی مرد عورتیں سننے والے بھی ان کو اجازت ہے، تو انشاءاللہ اب آپ کی باطنی کیفیت چینج ہوگی. چونکہ یہ دعا ہم نے پڑھی، ہمارے اجازت دینے والے نے پڑھی، اس نے پڑھی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو پھر اس کی ایک چونکہ ہماری چین بن گئی، ایک سلسلہ ہو گیا، تو سلسلہ تو ذہب اس کو بولتے ہیں. اب یہ جو ہماری دل کی اور دماغ کی کیفیت ہے یہ مدینے تک پہنچ چکی ہے. اب اس دعا میں جو طاقت آئے گی وہ یوں ادھر ادھر نیٹ پہ دیکھ کے طاقت نہیں آتی. جو ادھر ادھر کی کہانیاں، قصے، جھوٹے واقعات، جھوٹی باتیں کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ہمارے پاس قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کمزور باتیں کرنے کی؟ انشاءاللہ یہ عمل کریں جب پریشانیاں کریں. اور یاد رکھیں جب کوئی مقدس دن، مقدس رات، مقدس مہینہ آئے، آپ اس وظیفے کو زیادہ پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.